میں آپ کو ہماری روزانہ کی شاگردیت کی عبادت میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور آج میں آپ سے قیادت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نسل کے لیے درکار اہم ترین چیزوں میں سے ایک روحانی قیادت ہے، لہٰذا آئیے سیدھا اپنی عبادت کی جانب چلیں۔ اس نسل کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک روحانی قیادت ہو، اور مجھے بہت فکر ہے۔ در حقیقت اصل میں ہر ایک نسل کو عظیم روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میں نے سیکھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک رہنما نہیں بناتے۔ ضرور ہے کہ خدا آپ کو قیادت میں اٹھا کھڑا کرے، اور اگر خدا ایسا نہیں کرتا تو پھر ہم سب میں حتیٰ کہ ایک رہنما میں خدمت کی روح ہونی چاہیے جو کہ کہے، خداوند میں صرف تیرا خادم ہونا چاہتا ہوں، میں صرف وہ بننا چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ اور داؤد کی شخصیت کے ذریعے سے ہم اس شخص کی عظیم تصویر پاتے ہیں جسے خدا بنی اسرائیل کی قوم میں رہنمائی کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ بے شک داؤد خدا کے ہاتھ میں قدرت والا تھا، خدا نے اسے قادر طور پر استعمال کیا، اس نے ایک دیو کو زیر کیا اور وہ جنگ میں گیا، اور خدا نے اس میں اور اس کے ذریعے بڑے کام کیے۔ لوگ داؤد کی پیروی کر رہے تھے، لیکن داؤد اس بات کا یقین کر لینا چاہتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کا رہنما ہو۔ اور بعد میں جب یونتن اور ساؤل مر چکے تھے، سب سے پہلے اس نے خدا سے دریافت کیا، اس نے خدا سے پوچھا، خداوند تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ اس مقام پر میں کروں؟ وہ جا کر سیدھا سادھا یہ کہہ سکتا تھا، میں اسرائیل کو اپنے اختیار میں لینے والا ہوں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے خدا سے پوچھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی روحانی رہنما کے لیے شاید یہ سب سے اہم بات ہے۔ ایک روحانی رہنما کو خدا کی مرضی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، خدا سے پوچھنے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند وہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں دکھائے گا۔ ہم یہ پاتے ہیں کہ خدا نے داؤد کو بتایا، اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو حبرون کو جا، اور میں چاہتا ہوں کہ تو کچھ وقت وہاں گزار، اور پس وہ حبرون کو گیا اور خدا کے وقت کا انتظار کیا۔ جب ہم قیادت کی بات کرتے ہیں تو خدا کا وقت سب کچھ ہے، اور اس نے خدا کا انتظار کیا، اور پھر صحیح وقت پر تیسری چیز یہ ہوئی کہ وہ واپس لوگوں میں گیا اور خدا کی جانب سے رہنما بنا۔ یہ تینوں چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے اس نے خدا سے پوچھا، دوسرا اس نے خدا کا انتظار کیا، تیسرا خدا کے وقت پر وہ واپس گیا۔ اب ہم جب ایسا کرتے ہیں خدا کو جلال ملے گا، اور خدا اس شخص کو لے گا جو اسے قیادت میں اٹھا کھڑا کرنے کو رضامند ہے، اور خدا اس شخص کو قادر طور پر استعمال کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے ہم کہیں، اچھا میں قائد بننا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں کا رہنما بنانے والا ہوں۔ نہیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں، ہم خدا سے پوچھتے ہیں، اور جب خدا کہتا ہے ٹھیک ہے اب وقت ہے، پھر ہم متحرک ہوتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم زبردست رہنما دیکھیں گے، روحانی رہنما۔ لہٰذا آج اس نسل میں ہمیں ان رہنماؤں کی ضرورت ہے جنہوں نے خدا سے پوچھا ہے، وہ رہنما جو خدا کے منتظر رہے ہیں، اور وہ رہنما جنہوں نے خدا کی فرما برداری کی ہے۔